الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج سورۃ طٰہٰ کا یہ تیسرا درس ہے جو آیت نمبر 17 سے شروع ہوگا۔ پہلی 8 آیات میں اللہ نے اپنے اسماء الحسنیٰ کا ذکر کیا تھا اور ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ اس قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ کیا کہ دیکھیے آپ سے پہلے نبیوں کے حالات کو دیکھیے، جس ماحول میں انہوں نے دعوت کو شروع کیا یہ ماحول زیادہ سخت تھا، لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے اللہ کی بات اپنی قوم کو پہنچائی۔ ایسے ہی آپ بھی اپنی قوم کو اپنی بات پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میری بندگی کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ پھر آخرت پر ایمان کی بات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب خطاب کیا تو توحید کا اور آخرت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو جو ایک قدرتی امر تھا کسی شخص کے دل میں پیدا ہونا، وہ ہیبت، اللہ کی عظمت، تو اللہ نے اس کو دور کرنے کے لیے کہ وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ تیرے اس ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں تیرے کیا ہے؟ تو اللہ نے توجہ مبذول کرائی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے اور اللہ بھی جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اللہ کو علم ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اللہ نے پر لطف اور کرم والا انداز میں سوال کیا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ سوال کا ایک مقصد یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ اس عصا نے آگے جا کر سانپ کی شکل اختیار کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نشاندہی کی دیکھ تیرے ہاتھ میں ہے کیا، یہ تسلی کر لینے کے بعد کہ یہ میری عصا ہے، میری لکڑی ہے، پھر اللہ نے یہ معجزات دیے۔ تو اس میں پوچھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہنے لگے یہ میری لاٹھی ہے، میری عصا ہے۔ اور پھر دیکھیے سوال کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ یہ کیا ہے یا اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا، یہاں پہلے بتایا کہ یہ اللہ یہ تو لاٹھی ہے، میری عصا ہے، پھر اس سے جو وہ کام لیتے تھے ان کا تذکرہ کیا، اور وہ عرض کی اتوقع علیہا، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، جب میں چلتا ہوں، جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اس کے سہارے پر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور میں نے بھی بکریاں، قریش کی بکریاں معاوضے پر میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو ان کا بھی ریوڑ تھا، اپنا تھا یا لوگوں کا ریوڑ وہ کرتے تھے۔ بہرحال یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانوروں سے پیار کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑا کرتے تھے۔
اور پھر عرض کی ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں اور بھی میرے ساتھ فائدے ہیں۔ وہ فائدوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ظاہر ایک لاٹھی ہے، کوئی سامنے دشمن آ جائے، کوئی جانور آ جائے، کوئی سانپ آ جائے تو آدمی اس کو اس سے دفع کرتا ہے۔ تو بس 2 فائدے بیان کیے کہ میرے لیے سہارے کا باعث بھی ہے اور میری بکریوں کے لیے پتوں کو جھاڑنے کا سبب بھی ہے۔ تو یہ معجزہ پھر اللہ فرماتا ہے قال القیھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ عصا، تسلی کروا لینے کے بعد کہ یہ ہاتھ پہ میرے عصا ہے، لکڑی کا عصا ہے اور میرا ہی عصا ہے، میں نے کوئی غلط فہمی میں کوئی سانپ نہیں پکڑ رکھا تھا بلکہ میری لاٹھی ہے۔ تسلی کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس کو پھینک۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈالا فَأَلْقَاهَا، اس نے اس کو ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ وہ لکڑی سانپ کا روپ اس نے دھار لیا اور حرکت کرتی ہوئی، حرکت کرنے کا ذکر خاص طور پر اس لیے ہو سکتا ہے کہ صرف تخیل میں وہ لکڑی سانپ نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ وہ چونکہ چل رہی تھی، دوڑ رہی تھی، اس لیے یقیناً وہ جو عصا ہے وہ حقیقی سانپ بن گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا تو ایک دم ڈر گئے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال خذها ولا تخف، اسے پکڑ لو اور ڈر محسوس نہ کرو۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو دوبارہ پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اب تو سانپ بن گیا، تم اسے پکڑو گے یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا۔ دیکھیے انبیاء کو معجزات ملے ہیں، اور عموماً معجزات کفار کے مطالبے پر ملتے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں، صالح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا کہ ایک حاملہ اونٹنی اس پہاڑ میں سے نکل آئے، تو قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتا ہے تاکہ قوم ایمان لے آئے، اور جب ایمان نہیں لاتی پھر وہ قوم غرق کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پہلی ہی گفتگو میں اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دے رہا ہے۔ ابھی قوم کے پاس نہیں گئے، لیکن چونکہ فرعون سے مقابلہ تھا اور فرعون بھی سخت جانی دشمن تھا، قتل کا حکم وہ دے چکا تھا، تو اس کے پاس جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تاکہ آپ کے دل کو اطمینان بھی ہو اور آپ کا یہ خوف بھی دور ہو جائے کہ جب میں فرعون کے پاس جاؤں گا پتہ نہیں وہ کیا سلوک کرے گا۔ تو آپ کے دل کے اطمینان کے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کے لیے اور مخالفین کو ایک چیز دکھانے کے لیے اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ بیان فرمایا وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور ملا لو اپنے ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ۔ اللہ نے ہاتھ کو بازوؤں کے ساتھ ملانے کا حکم دیا۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ سفید روشن نکلے گا بغیر عیب کے۔ یہ برس کی بیماری نہیں ہوگی کہ لوگوں کو وہ عیب نظر آئے، بلکہ وہ ایسا روشن معجزہ ہوگا کہ جب آپ ہاتھ کو بازوں سے باہر نکالیں گے تو وہ سفید روشن نظر آئے گا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ لنریک من آیاتنا الکبری، تاکہ ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں،
اللہ نے 2 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی خاص طور پر کہ جاؤ اور دشمن کو یہ پیغام دو، فرعون کو اور اس کی قوم کو یہ پیغام دو کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور بطور دلیل اپنے یہ معجزات پیش کرو کہ دیکھو میں ظاہراً تو انسان ہوں، مگر اللہ کا نمائندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں لاٹھی ڈالتا ہوں وہ سانپ بنتا ہے، میں ہاتھ باہر نکالتا ہوں تو وہ روشن چمکتا ہوا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے بڑی نشانیاں دکھائی، اور دکھانے کا مقصد آپ کے دل کا اطمینان تھا۔ اس کے بعد حکم دیا اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، یعنی یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس میرا پیغام سنانے کے لیے چلے جاؤ۔ انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ سرکشی کی انتہا تھی، ایک طرف اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، سب سے بڑا رب کہلواتا تھا، لوگوں سے اپنی بندگی کرواتا تھا، اور ظالم ایسا تھا کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کی اس نے انتہا کر دی تھی۔ وہ ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹوں کو قتل کرتا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ ظلم کی انتہا جو ہے یقیناً اس کی سرکشی کی انتہا تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، اور جب وہ سرکش ہو گیا ہے تو پھر آپ جا کر اس کو میرا پیغام دو۔ یہ اللہ کی خاص رحمت، حکمت اور عدل ہے کہ وہ ایسے ظالم کو بھی جو اپنے آپ کو الہ کہلوا رہا ہے، جو لوگوں کا رب بنا ہوا ہے، جو لوگوں پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اس پر بھی عذاب دینے سے پہلے اپنے رسولوں کے لیے حجت تمام کرتا ہے۔ تو اس کا کمال فضل ہے۔ اس لیے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھ پر تو بہت بڑی ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے، میں اس کی طرف مبعوث کر کے کیا جا رہا ہوں جس کا مقابلہ کرنے والا مصر میں کوئی نہیں ہے، جس کے ظلم کو روکنے والا مصر کے اندر کوئی نہیں ہے، اور اس کی سرکشی کا یہ حال ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا سننا، اس کو تسلیم کرنا اس کے لیے کیسے ممکن تھا؟ اللہ نے اس کے لیے حجت تمام کرتے ہوئے اپنے 2 معجزات دیے، اور ان معجزات کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو میرا پیغام سناؤ۔ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو آدمی ہمیشہ جب سرکشی کی انتہا پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے رسولوں کے ذریعے اس پر حجت تمام کرتا ہے، اور اگر وہ دل سے مان لینے کے باوجود زبان سے اقرار نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو ایسا عذاب دیتا ہے کہ اس جیسا عذاب کسی اور کو نہیں ہوا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات کے ساتھ اس سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا، اور اس روشنی میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو معاشرے میں پھیلائیں، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ ہم سب کو ایمان لانے اور پھر اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔